حضور یہ آخری سوال ہے جو جناب جاوید اقبال صاحب کا ہے، ساؤتھ ہال سے تشریف لائے ہیں. ٹھیک ہے. السلام علیکم جی. جاوید اقبال صاحب السلام علیکم، فرمائیے. پہلی عرض یہ ہے کہ میں کوشش کروں گا کہ آپ پنجابی بولیں. مجھے آپ کی پنجابی بہت اچھی لگتی ہے. اچھا مجھے اوپری پنجابی اچھی لگتی ہے. تو سوال ہے سی جی میرا کہ من اتنا علم تو نہیں ہے تو نہ اتنا شعور ہے اسلام کے بارے مسلمان ضرور ہاں تو نہ جی بڑی کتاباں پڑھی ہیں کہ لوگوں واگوں میں دلیلاں دوا تیا کرا کچھ گلاں سنیاں سی کہ کسی حد تک پتہ بھی سی تو کسی حد تک نہیں بھی سی مگر ایک مضبوطی نہیں سی اندر. وہ چاہنا تھا کہ حضرت اپنا نہیں حضرت ابو طالب صاحب، حضرت ابو طالب، حضرت مولا مشکل والد انہوں کے متعلق کیا جاتا ہے کہ آپ جڑے سن کلمہ نہیں سی پڑھیا یا انہوں نے اسلام قبول نہیں سی کیتا. جب انہوں نے اسلام قبول نہیں سی کیتا یا کلمہ نہیں سی پڑھیا تو کیا یہ بھی جاتا ہے کہ آپ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شادی کی تھی، نکاح کیتا انہوں نے حضور پاک دی جڑا نکاح سی انہوں نے پڑھایا سی. نکاح اس میں نکاح رائے بھی نہیں ہوئی تھی جو پہلی شادی تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حضرت خدیجہ کے نال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شادی دعوی نبوت تو بہت پہلے ہو چکی تھی، 25 سال پہلے، 15 سال 25 سال کی عمر 40 میں نبوت ہوئی ہے، 15 سال پہلے. تو نکاح کہڑا سی اس وقت نظام ہی کوئی سی نکاح پڑھان کا. سمجھے یہ کہانیاں بنائی ہیں مولویوں نے. آپ جی جی کلمہ پڑھنا ہونا دسیا گیا کہ آپ نے دیکھیں حضرت ابو طالب کے متعلق کلمہ پڑھنے کا کوئی قطعی ثبوت کہیں موجود نہیں ہے، لیکن ان کے مشرک ہونے کا بھی کوئی ثبوت نہیں ہے. اس لیے جن کے خلاف قرآن کریم نے فیصلہ دیا ہے کہ مشرک ہوں تو ان کے لیے دعا بھی نہیں کرنی اور وہ بخشے نہیں جائیں گے، اس گروہ میں ہم ہرگز حضرت ابو طالب کو شمار نہیں کر سکتے. بس آپ کا معاملہ بیچ کا ہے. اپنے بھتیجے اور چھوٹی عمر کے بھتیجے جس کو پال رہے ہیں اس کو پوری حفاظت دی ہے، قربانی دی ہے، لیکن عربوں کے اندر ایک خاص مزاج تھا، ہو سکتا ہے وہ مزاج حائل ہوا ہو یا قوم سے الگ نہ ہونا چاہتے ہوں. آپ نے کلمہ نہیں پڑھا، لیکن یہ کہنا کہ دل میں آپ کی سچائی نہیں تھی یہ میں مان نہیں سکتا. اس کی وجہ یہ ہے کہ حضرت ابو طالب بڑے روشن ضمیر روشن دماغ انسان تھے. اپنے گھر پر پلنے والا بچہ جو بچپن سے سچا ہو اس کو جھوٹا کیسے سمجھ سکتے تھے؟ ناممکن ہے. حضرت ابو بکر صدیق باہر سے آ کر بغیر دلیل مانگے ایمان لے آتے ہیں اس لیے کہ منہ سچوں کا ہے. تو ابو طالب کیسے کہہ سکتے تھے کہ یہ جھوٹا ہے؟ اس لیے میں نے درس میں بھی یہ بیان کیا تھا اور حضرت مسیح علیہ السلام کا یہ اقتباس بھی پیش کیا تھا کہ اگرچہ کوئی قطعی ثبوت ہمارے سامنے آپ کے کلمہ پڑھنے کا نہیں، مگر نعوذ باللہ من ذالک ان کو مشرک اور جہنمی سوچنا گناہ ہے. اس کا کوئی حق کسی کو نہیں ہے. ایک بھی گواہی نہیں کہ انہوں نے کبھی کسی بت کے سامنے سجدہ کیا ہو. سمجھے؟ شکریہ. آپ کا وقت پورے ہو گئے ہیں. سوال اچھا وہ کچھ دوست ہیں جنہوں نے خواہش کا اظہار کیا تشریح نہیں ابھی یہی ہو جاتی ہے. ٹھیک ہے. اب یہ کہتے ہیں کہ بعض ہمارے مہمان ایسے ہیں جنہوں نے اس خواہش کا اظہار کیا ہے کہ وہ ابھی بیعت کر کے سلسلہ عالیہ احمدیہ میں داخل ہوں. تو میں حاضر ہوں، یہ میز اٹھا لیں، میں یہاں بیٹھتا ہوں. جن صاحبان نے فرمایا ہے وہ تشریف لائیں، ابھی ہو جاتی ہے. ظہور مہدی آخر زمان